ازبکستان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو اس کی شہرت، معیشت اور عزت کے لیے سمرقند کافی تھا۔ ازبک زبان میں سمرقند کا مطلب ملاقات کی جگہ یا بیٹھک ہے۔ یہ شہر 2760 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روٹ کا بڑا جنکشن تھا۔ یہ شہر سینٹرل ایشیا کے پرفضا مقام پر بنایا گیا اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ تھا۔ سکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل مسلم میں فتح کیا اور اس کی خوبصورتی اور جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی رحلت کے بعد حضرت قم بن عباس سمرقند تشریف لائے اور سینٹرل ایشیا میں اسلام کے اشاعت کا آغاز کیا۔ حضرت قسم نبی کریم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی اور آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قسم کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپ حضرت عنہ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ لیکن جب تدفین کے وقت سر مبارک جسم عطر کے قریب رکھا گیا تو اور آپ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ کا جسم مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت قسم بن عباس ابھی تک زندہ ہیں، چنانچہ یہ کہانی کس قدر سچ ہے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم سمرقند میں حضرت قسم کا مزار موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں ہیں اور ہر قبر عظیم تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ چھوٹے بڑے درجنوں مقبروں کا مجموعہ ہے اور جب آپ اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر مقبرہ آپ کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور آپ اس کے بنانے والے کو داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ چنگیز خان نے 1220 میں سمرقند فتح کیا۔ سمرقند کا نام اس وقت افراسیاب تھا۔ اس نے افراسیاب کی ساری آبادی قتل کر دی، تمام عمارات اور مکانات تاراج کر دیے اور اس کے بعد سارے شہر کو آگ لگا دی، لیکن اس سے حضرت قسم بن عباس کے دوزہ مبارک کی طرف آگ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ سمرقند کی واحد عمارت تھی جو چنگیز خان کی بربریت سے محفوظ رہی۔ تیمور بھی حضرت قسم سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ تیمور کے خاندان کے بے شمار لوگ شاہ سندھ کے دائیں بائیں مدفون ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کی ہمسائیگی کی بدولت خود کو بخشش کا حقدار سمجھتے ہیں۔ سمرقند کا اصل دور تیمور سے شروع ہوا۔ تیمور 1336 میں کیش نام کے گاؤں میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی جاگیردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو بے انتہا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، اس کے حوصلے غیر متزلزل تھے، یہ بے خوف و بے رحم بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عالموں کو بھی شیدائی تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ارد گرد شہر سبز کے نام سے شاندار شہر تعمیر کرایا۔ یہ نابغہ روزگار شہر تھا اور تیمور اپنی بایوگرافی میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہے۔ سمرقند تیمور کے دور میں دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ شہر کے چاروں اطراف 14 بڑے باغ بنائے گئے تھے۔ پورے شہر میں ہزاروں درخت لگائے گئے اور سڑکوں اور گھروں کو انگور کی بیلوں سے چھپا دیا گیا۔ تیمور اپنے سمرقند کو بہشت بر زمین کہتا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت روس سے دہلی اور آذربائیجان سے لے کے بغداد، شام اور قاہرہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن سمرقند اس کی جان تھا۔ تیمور کی 12 بیویاں اور 4 مرد بچے تھے۔ یہ ایک دن شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاہ تھا۔ عین اس وقت اس کی لونڈی اندر آئی اور اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑے شاہ کی طرف دیکھا اور اس بیٹے کا نام شاہ رخ رکھ دیا۔ یہ بیٹا اس کے انتقال کے بعد اس سلطنت کا وارث بنا۔ تیمور کا ایک بیٹا جوانی میں بلڈ کینسر سے مر گیا، دوسرا بیٹا دہلی کی فتح کے دوران مارا گیا، تیسرا بیٹا بھی بیماری کا شکار ہو گیا اور پیچھے رہ گیا، شاہ رخ۔ یہ درویش صرف انسان تھا۔ تیمور اپنی وسیع سلطنت اس کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پوتے محمد سلطان کی تربیت شروع کر دی۔ یہ تیمور کی کاپی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ولی عہد بھی تیمور کی زندگی میں وفات پا گیا۔ تیمور نے سمرقند میں اس کا خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں شہر سبز میں اپنی قبر تعمیر کرا دی تھی، لیکن آپ قدرت کے فیصلے دیکھیے، یہ قبر آج تک خالی پڑی ہے کیونکہ تیمور 1405 میں چین کی مہم کے دوران قزاقستان میں سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا اور راستے میں ہی مر گیا۔ اس کی لاش سمرقند لائی گئی اور اسے اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تیمور کا پوتا الغ بیگ سمرقند کا حکمران بنا تو اس نے تیمور کا عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا، اس کے ساتھ شاہی خانقاہ بنوائی، شاہی مدرسہ اور اپنے دادا کی قبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی۔ یہ مقبرہ آج تک سمرقند میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سمرقند کے لوگ تیمور کے مقبرے کو گوڑ تیمور کہتے ہیں۔ یہ عالی شان عمارت ہے جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں کھینچ لیتی ہے۔ مقبرے کی دیواروں اور چھت پر سونے، سبز اور نیلے پتھروں سے قرآنی آیات لکھی ہیں۔
تیمور کی قبر کا پتھر آذربائیجان سے لایا گیا۔ یہ گہرے سبز رنگ کا پتھر ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ بدلتا ہے۔ نادر شاہ دورانی نے جو سمرقند فتح کیا اور یہ پتھر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، لیکن راستے میں اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس نے پتھر واپس بھجوا دیا۔ تیمور کے محلات دربار ختم ہو گئے، لیکن اس کی قبر ابھی تک موجود ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ الغ بیگ تیمور کا پوتا اور شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ یہ فطرتاً سائنسدان تھا، یہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سمرقند میں شاندار مدرسہ تعمیر کرایا، سینٹرل ایشیا میں ماڈرن سائنس کا پہلا مدرسہ بنوایا۔ تعلیم اس میں 8 سال پڑھتے تھے، یہ 4 سال دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور 4 سال دنیاوی علوم بالخصوص سائنس کے مطابق۔ الغ بیگ نے فلکیات اور زمین پر ریسرچ کی اور کمال کر دیا۔ اس قدیم شہر افراسیاب کے کھنڈر کی قریب عظیم رستگاہ بنائی۔ اس نے زمین کے اندر چوتھائی چاند کی طرز کی خندق کھودی، پتھروں سے خندق کی تعمیر کرائی، اس کے کناروں پر ٹگریاں بنائیں، چھت پر سوراخ کیا اور سوراخ سے ستاروں کی چاند نوٹ کرتا۔ اس نے سال کو 365 دنوں میں تقسیم کیا۔ آج کے کیلنڈر اور الغ بیگ کے کیلنڈر میں صرف 58 سیکنڈ کا فرق تھا۔ اس نے 1018 ستارے بھی دریافت کیے اور اس نے سورج، چاند اور زمین کا آپس میں تعلق بھی تلاش کر لیا۔ الغ بیگ حکمران کا مجھ سائنسدان زیادہ تھا۔ یہ اگر چند سال مزید زندہ رہتا تو دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتا، لیکن 1449 میں اس کے صاحبزادے نے اسے اس وقت قتل کر دیا جب یہ حج کے لیے مکہ جا رہا۔ الغ بیگ کو بادشاہ تیمور کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ الغ بیگ کے بعد اس کی رصدگاہ تباہ کر دی گئی، سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کا ایک شاگرد علی اس کی کتاب لے کر ترکی بھیجا۔ یہ کتاب 200 سال کے بعد انگریزوں کے ہاتھ لگی، یہ کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آکسفورڈ پریس نے 1665 میں شائع کر دی اور یوں الغ بیگ کی ریسرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1900 کے شروع میں روس کے ایک آرکیالوجسٹ نے اس کتاب کی روشنی میں الغ بیگ کی رصدگاہ کے مقام کا تعین کیا، کھودائی شروع کروائی اور اس نے مٹی میں دفن رستگاہ تلاش کر لی۔ یہ رستگاہ آج بھی موجود ہے اور دنیا اس کا نظارہ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ ہم 16 فروری کو الغ بیگ کی رصدگاہ میں گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنی روسی گائیڈ کو الغ بیگ کی کتاب دکھائی، اس سے سوال کیا تیمور کے درجنوں پوتے اور نواسے تک کی تاریخ صرف الغ بیگ کو کیوں جانتی ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے عرض کیا، صرف اس کتاب کی وجہ سے الغ بیگ تیمور کی نسل کا واحد بادشاہ تھا جس نے فلکیات کے علم میں اضافے کو کتاب کی شکل دی۔ چنانچہ یہ اپنی چھوٹی سی کتاب کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے، جبکہ اس کے باقی تمام بھائی اور کزن اپنی اپنی سلطنتوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے کہا، کتابیں سلطنت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، سلطنتیں ملک ان کے حکمران ختم ہو جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ ہوتے ہیں، لیکن کتابیں خود بھی زندہ رہتی ہیں اور یہ اپنے مصنفوں کو بھی زندہ رکھتی ہیں، اور الغ بیگ اور تیمور دونوں اس کی زندہ مثال ہیں۔